السلام علیکم ناظرین۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وزیراعظم شہباز شریف نے ایک طویل اور تھکا دینے والے مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کیا اور ان کے نام کی صدر پاکستان نے بھی منظوری دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہیں۔ ایسی ہی 5 خصوصیات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے پاس ایسا کون سا پلس پوائنٹ تھا جن کی وجہ سے ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ او ٹی ایس سے تعلق عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ او ٹی ایس سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہیں، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ او ٹی ایس یا آفیسرز ٹریننگ اسکول کہلاتا ہے۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر آفیسر منگلہ میں ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ او ٹی ایس پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ اسکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود بتاتے ہیں کہ اس سے قبل صرف اس ادارے سے ایک افسر 4 اسٹار جنرل بنے اور وہ تھے او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل عاصم منیر۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ جنرل طلعت مسعود نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو چیف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2020 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربراہ تو آرمی چیف بن چکے ہیں، مگر کوئی ایسا سربراہ ابھی تک نہیں آیا جو انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ جنرل طلعت مسعود کے بقول ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اعزازی شمشیر یا سارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ سارڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے۔ کوارٹر ماسٹر جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں، وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کی روح سے جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جنرل عاصم کے والد بھی حافظ قرآن تھے۔ اب اس بہر بات ہو جائے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا تھے۔ پہلی بات، جنرل قمر جاوید باجوہ توسیع لینا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ ان کی پوزیشن یہی تھی کہ وہ توسیع نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی وہ توسیع کی کوشش میں تھے۔ ان کے 2 گیم پلان تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں آرمی ایکٹ کے تحت جتنی مدت کے لیے توسیع مل سکتی ہے وہ مل جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنی مرضی کا اگلا آرمی چیف لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہے تھے۔ ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت اور اس کے لیڈر عمران خان کو بھی ان کی توسیع پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اگر حکومت انہیں توسیع دینے کی بات کرتی تو عمران خان قبول کر لیتے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایسا پہلی بار نہیں کر رہے تھے۔ اپنی پہلی توسیع کے موقع پر بھی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے تھے۔ حکمران اتحاد کے ہاتھ سے پنجاب حکومت کا جانا جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر جانے کی بڑی وجہ بن گیا۔ سونے پر سہاگا چودھری پرویز الہی نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ گئے، اس لیے کہیں نہ کہیں حکمران اتحاد میں پنجاب جانے کا غصہ تھا جو ان کو گھر بھیج کر نکالا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ یہ سوچتے رہے کہ پنجاب کی صورت میں ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے۔ جب بھی پنجاب کی بات ہوئی جنرل باجوہ کہتے توسیع کے بعد میں مضبوط ہو جاؤں گا، جبکہ حکمران اتحاد اسے پہلے چاہتا تھا۔ بس یہی بات بگڑ گئی۔
اب سوال یہ ہے کہ ساحر شمشاد کو چیف کیوں نہیں بنایا گیا؟ ساحر شمشاد کے خلاف سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے امیدوار تھے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اگر انہیں توسیع نہیں دی جا رہی تو ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنا دیا جائے، لیکن حکمران اتحاد کی سوچ یہی تھی کہ جب انہیں توسیع نہیں دی جا رہی تو ان کے نمائندے کو کیوں بنایا جائے۔ اس لیے جہاں جنرل باجوہ کی بات بگڑی وہیں ان کے نمائندے کی بات بھی بگڑ گئی۔ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ اور حکمران اتحاد کے درمیان ٹائمنگ میں حکومت جیت گئی۔ معاملات کو طویل کرنے میں باجوہ ہارتے گئے اور حکمران اتحاد جیتا گیا۔ جنرل باجوہ کے بعد کس کو چیف بنایا جائے جو باجوہ کا امیدوار بھی نہ ہو اور عمران خان کا بھی حمایتی نہ ہو؟ اس لیے جنرل فیض کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس لیے جہاں ساحر شمشاد اس لیے قبول نہیں تھے کہ وہ جنرل باجوہ کے امیدوار ہیں، وہاں جنرل فیض بھی قبول نہیں تھے کہ وہ عمران خان کے حامی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنرل فیض نے حکمران اتحاد سے اپنے لیے لابنگ نہیں کی۔ اظہر عباس بھی ایک اچھے امیدوار تھے، لیکن وہ باجوہ کا پلان بی تھا۔ باجوہ صاحب کی قربت اور خاص جنرل فیض کے مخالف نہیں تھے، انہیں نیوٹرل سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بیک وقت جنرل فیض سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ جنرل عامر کی بات کی جائے تو ان پر زرداری صاحب کی چوائس کا ٹھپا لگ گیا۔ ان کا زرداری صاحب سے تعلق ہی ان کی راہ میں رکاوٹ تھا اور نون لیگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے جنرل عامر کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شاید زرداری صاحب کو اس کا بھی اندازہ تھا، لہٰذا وہ انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف بنوانا چاہتے تھے۔ ان کا فارمولا تھا کہ چیف نون لیگ لگوا لیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف میرا بنا دیں۔ نون لیگ اس پر تیار تھی، لیکن پھر سمری رکتی گئی۔ باجوہ صاحب نے بھی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور سمری کے چکر میں ساحر شمشاد کا نام آ گیا۔ جنرل باجوہ نے بھی اپنا آرمی چیف نہ بنتا دیکھا تو چیئرمین جوائنٹ چیف پر بھی مان گئے۔ جنرل عاصم منیر کی واحد مثبت بات عمران خان کی جانب سے انہیں DGISI سے ہٹانا تھا۔ عمران خان ان کے کھلم کھلا مخالف تھے، اس لیے وہ بہترین چوائس تھے اور اسی لیے کرہ فعال ان کے نام نکلا۔ باقی سب کہانی ہے۔ ان کا سینئر ترین ہونا بے معنی ہے۔ عمران خان کا انہیں نکالنا ہی ان کی سب سے بڑی خوبی بن گئی تھی۔ اور دوسری طرف سے PTI والوں کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان نے نہیں بلکہ باجوہ نے نکالا تھا۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں۔